السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی نصف صدی قبل جبکہ پوری دنیا میں برطانوی شہنشاہیت کا ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت برطانوی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہماری حدود سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک مسلمان یورپ اور امریکہ سے اس قدر خائف اور مرعوب تھا کہ وہ سوچ تک نہیں سکتا تھا کہ وہ ان حکمران اقوام کی سرزمین پر اپنی بستیاں بسائے گا اور ان کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دے گا۔ مسلمان ایک طرف ان کی سائنسی ترقی سے مرعوب تھے تو دوسری طرف ان کی سامراجیت سے دم بخود، لیکن آخرکار برطانوی شہنشاہیت کا طلسم ٹوٹا اور سارے مسلم آبادی والے ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوتے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ایشیا، افریقہ اور ان پر فرانس اور دیگر یورپی اقوام کی گرفت بھی ڈھیلی ہوئی اور سارے غلام ممالک آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوتے گئے۔ گو ایک طرف سوویت یونین کا عفریت وسط ایشیا پر اپنا آہنی پنجہ گاڑے رہا، لیکن عالم اسلام کے اکثر حصوں میں ایک طویل نیند اور قیامت کی بے ہوشی کے بعد بیداری اور ترقی کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمان اعلیٰ عصری تعلیم کی طرف مائل ہونے لگے تھے اور استعماریت کی تخریب کاریوں کی تلافی میں سرگرم ہو چلے تھے۔ کچھ تو استعماریت کا شاخسانہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سے لے کر مزدور مسلمان یورپ اور امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور کچھ تعلیم وغیرہ کے لیے نقل مکانی کر رہے تھے۔ یہ رجحان 20ویں صدی کے نصف اخیر میں کافی شدت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ نیز عالم اسلام میں پیدا ہونے والی بیداری کی وجہ سے مسلمانوں میں دینی دعوت کا مزاج اور علیحدہ شناخت کا تصور عام ہوتا گیا۔ اس سے بھی مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر بہت سے ہم نوا ملتے گئے، جن سے ان کی عددی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 80 لاکھ، فرانس میں 60 لاکھ، برطانیہ میں 20 لاکھ، اس کے علاوہ کینیڈا، جرمنی اور یورپ کے دیگر ملکوں میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں کے اندر ہی یورپ کے قلب میں البانیہ، بوسنیا ہرزیگوینیا جیسی مسلم ریاستیں اور مقدونیہ اور بلغاریہ جیسی کثیر مسلم آبادی والی ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ، جہاں ہمیشہ سے عیسائی اور یہودی کلچر موجود تھا، اب وہاں اسلام ایسی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 11 ستمبر کو امریکہ پر حملوں کا ایک مثبت پہلو یہ رہا کہ مسلمان ایک بار پھر موضوع بحث بن گئے۔ پینٹاگن اور WTC پر حاملہ آوروں کا مذہب، تہذیب اور ان کی تعلیم پوری دنیا، خصوصاً امریکہ اور یورپ کی عوام کی توجہ اور دلچسپی کا محور بن گئے۔ تاریخ میں پہلی بار بھاری تعداد میں قرآن کریم کے نسخے امریکی اور یورپی مارکیٹوں میں کثرت سے بکے اور ختم ہو گئے۔ یونیورسٹیوں میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق PhD کرنے والوں کا تانتا لگ گیا اور یورپ اور امریکہ کے سینکڑوں اداروں نے اسلامک اسٹڈیز کے شعبے قائم کیے۔ اسلام یورپ اور امریکہ میں پہلے ہی سے پنپ رہا تھا۔ ان حالات نے اسی کسی قدر مناسب آب و ہوا پہنچا دی کہ اس کے پھلنے پھولنے کے ذرائع خود پیدا ہو گئے۔ اس لیے آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مغرب میں اسلام
سب سے زیادہ مقبول اور تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ وہ مسلمانوں میں اکثر تعداد ان کی ہے جو آبائی طور پر مسلمان ہیں اور مستقل وہیں سکونت اختیار کر لی ہے، لیکن ان میں امریکی اور یورپی مسلمانوں کی بھی اچھی تعداد شامل ہو چکی ہے۔ مشرق سے مغرب کے خوف کی تاریخ کافی پرانی اور عیسائیت اور اسلام کی چشمک کی جڑیں خاصی گہری ہیں۔ عہد فروقیہ میں مسلمانوں نے عیسائیت اور یہودیت کے سب سے بڑے مرکز یروشلم اور شام وغیرہ کو فتح کر لیا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں مسلمان یورپ کے آخری مغربی سرے پر اندلس میں اسلامی حکومت کا علم لہرا چکے تھے، جس میں آج کا پورا اسپین اور پرتگال اور فرانس کا بڑا حصہ شامل تھا۔ وہ تو فرانس کے کچھ جیالوں نے مسلمان فوجیوں کا راستہ روک دیا تھا، ورنہ نہ جانے یہ طوفان کب کا پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوتا۔ بعد میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جو کہ روم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا عیسائی مرکز تھا، اور صلیبی جنگوں کا حال تو سب کو معلوم ہی ہے۔ جب اسلام اور عیسائیت کی طویل ترین جنگ میں ایوبی حکمت اور فراست نے عیسائیوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اسلام اور عیسائیت کے درمیان اس طویل کشمکش نے تاریخی حیثیت اختیار کر لی۔ صلیبی جنگوں کے گہرے زخم آج بھی اہل یورپ کے دل و دماغ میں اس قدر تازہ ہیں کہ عیسائی والدین، اساتذہ، میڈیا اور سیاست دان اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے تئیں اپنے جذبات کو اپنی نئی نسل تک بحفاظت پہنچا دیں۔ صلیبیوں نے گو فوجی اور دفاعی میدان میں اپنی شکست تسلیم کر لی، لیکن ثقافتی اور تہذیبی جنگ انہوں نے جاری رکھی۔ عداوت اور نفرت کی اس آگ کو نام نہاد محققین اور مستشرقین نے خوب ایندھن فراہم کیا، اور مزعومہ تحقیق کے پس پردہ اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 18ویں صدی میں یورپ کے اندر برپا ہونے والے اقتصادی انقلاب نے انہیں مزید وسائل سے مالا مال کر دیا، جس سے مغربی حکومتوں نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی کے بعد اس مشن میں کافی تیزی آ گئی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ رونما ہوا کہ برطانیہ نے فلسطین میں، جو کہ اس کی نو آبادیات تھا، ایک ناجائز اسرائیلی ریاست قائم کر دی، اور یہودیت اور عیسائیت کی روایتی اور تاریخی کشمکش کو مسلمانوں کی طرف پھیر دیا۔ یہودیوں کو، جنہیں تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کے ہی دامن عافیت میں امن و سکون کی زندگی نصیب ہوئی، بڑے شد و مد کے ساتھ یہ باور کرا دیا گیا کہ مسلمان ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عالمی عیسائیت اگرچہ فوجی محاذ پر اسلام کو نہ مٹا سکا، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں، تہذیبی یلغار اور ثقافتی جنگ میں مسلمانوں پر ضرور غالب آئے گا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام ہر محاذ اور ہر میدان میں عیسائیت کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے۔ سوویت یونین کے تارو پود بکھر جانے کے بعد اگر کوئی سیاسی، اقتصادی، سماجی اور اخلاقی نظام ہے جو عیسائیت اور مغربیت کو چیلنج کر سکے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج اسلام مسلمانوں خصوصاً عربوں کے خلاف نفرت و عداوت کا جو بازار گرم ہے، وہ اسی اسلامی فوبیا، اسلام سے خوف کی بیماری کا ایک حصہ ہے۔ اگر آج مغربی دنیا اسلام سے خائف ہے تو اس کا یہ خوف بے بنیاد نہیں۔ اگر وہ طالبان کی کمزور حکومت سے خائف تھی تو محض اس لیے کہ وہ ایک مضبوط تر سیاسی نظام کے قائل تھے۔ اگر آج سوڈان پر پابندیاں عائد ہیں
تو محض اس لیے کہ وہ ایک علیحدہ معاشی نظام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آج عالم عرب، ایران اور بر صغیر ہند کی دینی تعلیم گاہیں اور ادارے مغربی ملکوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے، تو اس کے علاوہ اس کی اور کیا وجہ ہے کہ یہ ایک صالح اور تعمیری سماجی اور اخلاقی نظام کے نقیب ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے۔ روئے زمین کی مجموعی آبادی کا چوتھا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے ایک بڑے رقبے پر آباد ہیں۔ 49 ملین مربع میل کا 1/4 حصہ ان کے قبضے میں ہے، اور روئے زمین کے سرسبز و شاداب خطے ان کی سکونت میں ہیں، جنہیں تقریباً تمام قدیم تہذیبوں کا مرکز و محور ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عالم اسلام زمین کے ایک اہم اور وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ جنوبی خطے استوا سے پھیلتے ہوئے وسطی ایشیا میں 55 خطے عرض سے بھی زائد حصے اس کی قدرت اور تصرف میں ہے۔ مختلف آب و ہوا کے 3 منطقے مسلمانوں سے آباد ہیں۔ منطقہ ہے حارہ کا منتشر حصہ، منطقہ صحراویہ اور منطقہ متوسطہ ان کی تگ و تازہ اور بود و باش کا مرکز ہے۔ اس لیے عالم اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس خطے میں متنوع نباتات پائی جاتی ہیں، اور زراعتی پیداوار کی نوع بنوع اقسام یہاں موجود ہیں۔ فوجی میدان میں اسلحہ کی طاقت کے اعتبار سے عالم اسلام گو بہت پیچھے ہے، لیکن افراد و وسائل کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ فوجی وسائل میں پہلے نمبر پر پٹرول ہے، جس کی پیداوار کا تناسب عالمی پیداوار کے مقابلے میں 60% ہے، اور زیر زمین ذخائر عالمی ذخائر کے مقابل میں 80 سے بھی زیادہ ہیں۔ عالمی پیداوار کے مقابلے میں عالم اسلام میں 15% لوہا، 25% تانبا، 40 کروم کی معدنیات، 56 رانگا، 23 المونیم، سیسا، فاسفیٹ اور دوسری بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین آبی گزرگاہیں جو تجارت اور دفاع وغیرہ میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ سب عالم اسلام میں واقع ہے۔ بحر ابیض متوسط 3 بر اعظموں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہے۔ جبل طارق کا درہ بحر اٹلانٹک اور بحر متوسط کے درمیان واقع ہے۔ نہر سوئز بحر احمر کو بحر متوسط سے ملاتی ہے۔ باب المندب کا درہ جو بحر احمر اور خلیج عدن کے درمیان وصل کا کام دیتا ہے۔ ملاکا کا درہ جو جزیرہ سوماترا کو جزیرہ نما ملایا سے الگ کرتا ہے۔ یہ سب تجارتی اور فوجی اور حربی جگہیں ہیں جنہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کے ہر دور میں تجارتی راستوں اور فوجی حملوں کے نقطہ نظر سے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام میں ترقی اور الجزائر سے لے کر افغانستان اور وسط ایشیا ممالک تک جنگجو، طاقت آزما اور بہادر افراد کی کمی نہیں ہے۔ مغربی دنیا اب تک مختلف ذرائع سے سیاسی، سماجی، فوجی اور اقتصادی سطح پر مسلمانوں پر حاوی رہی ہے، لیکن ایک طرف مسلمانوں میں بیداری پیدا ہونے کے بعد انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگر عالم اسلام کو کچھ لائق اور ظرف نگاہ قائد میسر آ گئے اور انہوں نے اپنی بکھری قوتوں کا استعمال کرنا سیکھ لیا تو وہ دن دور نہیں جبکہ مغرب کی قیادت کا طلسم چکنا چور ہو کر بکھر جائے گا اور عالم اسلام قیادت اور جہاں بانی کی نئی بلندیاں طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف اہل مغرب کو خود اپنے ملکوں میں پیر تلے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے۔ مسلمان پورے اسلامی تشخص اور تہذیبی شناخت کے ساتھ ہر میدان میں پورے یورپ اور امریکہ میں اپنا وجود تسلیم کرا رہے ہیں۔ ان اسباب کے پیش نظر اگر یورپ میں اسلام سے خوف کی لہر دوڑ گئی ہے تو یہ بے بنیاد نہیں ہے۔ تو دوستو آج کا یہ کالم تھا۔
جو کہ بہت ہی اہم تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے ہوگا، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔